میرے ساتھ اس وقت بڑے ڈائنامک فور فرنٹ پر رہنے والے کے بارے میں بلا شبہ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور چھا گئے۔ سیاست کی کئی دہائیوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن اتنے کم وقت میں اتنی بڑی آواز بننا، میں نے جب اسلام آباد میں تھا ان کی میں نے مقبولیت دیکھی، ان کی ینگسٹر میں پاپولرٹی دیکھی۔ میری مراد شیر عبد المروت صاحب سے ہے، اور جب لائف اسکرین پہ بلایا جائے تو آپ کو علم ہے نا، ذرا سا خیال ہوتا ہے کہاں کہاں سنا جاتا ہے ان کا بھی۔ لیکن شکریہ ادا کرتا ہوں شیر عبد المروت صاحب، سنگے خیر دے جوڑ دے۔ مہربانی بریلوی صاحب، بہت شکریہ۔ ہو سکتا ہے آپ، میں روایت سے ہٹ کے ایک سوال کروں گا کہ تحریک انصاف کے صدر عارف علوی نے اس پرائم منسٹر سے جسے آپ فارم 45 کی پیداوار کرتے ہیں، جس اسمبلی کو آپ غلط قرار دیتے ہیں، یہ ایک آئینی ضرورت پورا کرنے کے لیے کیا ضرورت تھی کہ صدر عارف علوی جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے حلف لیتے؟ نہیں لیتے تو چیف جسٹس سے لیتا۔ کوئی بھی آپ اس کا جواز دلیل دیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ صدر علوی کی جانب سے یہ کہا جائے گا کہ پارٹی کی قیادت نے کہا، یہ کوئی اچھے، میں بہت ہی محتاط لفظ کہوں گا، بیڈ ٹیسٹ رہا۔ ایسا لگا کہ شاید انہوں نے اور ان کی خاتون اول نے مستقبل میں مراد جو ملتی ہیں ایک صدر کی حیثیت سے، انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو تارڑ نے، ممنون حسین نے، فضل اللہ نے ادا کیا تھا۔ مروت صاحب۔ بریلوی صاحب، میں صدر پاکستان عارف علوی صاحب کے گزشتہ ایک سال کے اندر جو آئینی کردار انہوں نے ادا کیا ہے اس کا ناقد رہا ہوں، اور خود خان صاحب جو ہیں کئی مواقعوں پہ میری موجودگی میں عارف علوی صاحب کے کردار کو جو ہے ستائش کی نظروں سے دیکھنے کے بجائے تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور کئی مواقع پہ انہوں نے انتہائی اظہار خفگی بھی کیا ہے، بالخصوص جب انہوں نے الیکشن کی ذمہ داری جو ہے تاریخ مقرر کرنے کی وہ الیکشن کمیشن پہ ڈالی تھی، جو بیسیکلی ان کا کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا۔ پھر صدر عارف علوی صاحب ایسے موقع پہ ایچ پہ چلے گئے کہ ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتی ہوئی پی ڈی ایم نے وہ قوانین متعارف کرائے جن کو اب آج ہم بھی اور پوری قوم بھگت رہی ہے، جس طرح کہ نواز شریف کی جو تاحیات جو ڈسکوالیفیکیشن تھی اس کو الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ کر کے 5 سال تک محدود کرنا، اور اسی طرح جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ ہوئی، یا جو جس لاء کے تحت 1923 کا ایکٹ جو ہے جس کے تحت سائفر کیس چلایا جا رہا ہے، جو یہ اختیار دیتا ہے اداروں کو کہ وہ بغیر کسی وارنٹ کے کسی کے گھر میں گھس کے ان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ ابھی جو صدر پاکستان نے حلف لیا ہے، صدر پاکستان خود یہ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن میں جو مینڈیٹ جس پارٹی کو ملا ہے وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ جو 80 کے لگ بھگ ایم این ایز ہیں وہ اجنبی ایوان میں اور فارم 47 کی پیداوار ہیں، لہٰذا اس مینڈیٹ پہ بننے والی حکومت کوئی آئینی، اخلاقی اور قانونی جواز نہیں رکھتی تھی کہ ان سے حلف اٹھایا جاتا۔ صدر پاکستان آئین کے اسپرٹ کے مطابق جاتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو منتخب بتائی جانے والی حکومت ہے یہ منتخب نہیں ہے، بلکہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے ان کو غیر قانونی طور پہ حکومت بنوانے کا موقع دیا گیا ہے، تو لہٰذا میں حلف نہیں اٹھاتا ہوں۔ یہ ایک دلیرانہ فیصلہ ہوتا، آئین اور قانون کے مطابق ہوتا، لیکن مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ ابھی صدر عارف علوی کی، جیسے میں نے کہا کہ ایک آئینی صدر ہے نا، ان کا تو اتنا بھی وزن نہیں ہے کہ کون سا منتخب ہوتے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جماعت کی حکمت عملی ہو، قیادت کی حکمت عملی ہو کہ نہیں، وہاں بٹھال کر کم از کم ایوان صدر میں ہم ان سے وہ کام کرا لیں گے جو یہ نہیں کر سکتے۔ ان سے کچھ توقعات آپ نے باندھ لی تھی، لیکن وہ آخر تک جو ہے، یعنی میں نے کہا کہ انہوں نے حلف تک اٹھایا، اور اس لیے کہ ان کو وہ جو مرات ملنی تھیں، جو ثمرات ملنے تھے، جو خود ہی پتہ نہیں ڈبل ہو گئے۔ مجھے علم ہے کہ شاید غالباً کوئی 90 کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے سالانہ، کچھ 450 ملازم ہوتے ہیں، 300 مالی بھی ہوتے ہیں، خاتون اول ہوتی ہیں۔
ان کی خاطر آپ کو پارٹی کو پھر فیصلہ کرنا تھا کہ ہم صدر کو مزید نہیں رکھتے. آپ کی عورتیں جیلوں میں, آپ کے لوگ روپوش, آپ سختیاں اٹھا رہے ہیں, اور وہ ایوان صدر میں اقتدار کے تمام ثمرات سے محفوظ ہو رہے ہیں. پھر پارٹی کیوں آن رکھی ہوئی ہے اب تک؟ بے شک صدر صاحب مراعات سے لطف اندوز ہوتے رہے تھے. وہ چونکہ صدر پاکستان ہیں تو یہ ویسے بھی ان کا ایک حق ہے اور اس پہ شاید ہم انگلی نہ اٹھاتے. میں اس کو آپ کے دوسرے صدر ہیں, زاویے سے اچھا دیکھ رہا ہوں. وہ میری ثمرات ذاتی فرق رائے اٹھائیں یہ- اور وہاں وہ لوگ جیلوں میں رہیں, روپوش رہیں, مار کھاتے رہیں, پھر پارٹی میں کیوں ہیں وہ؟ میں عرض یہ میں ان کی موجودہ حلف لینے کے عمل کو ایک اور اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. جی میرا خیال یہ ہے کہ صدر پاکستان نے جب یہ ڈیسائیڈ کیا کہ قومی اسمبلی کا اجلاس انہوں نے 28 تاریخ تک نہ طلب کیا, جس پر پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی کے نمائندگان نے صدر پاکستان کو دھمکی دی کہ وہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کیسز بنائے جائیں گے, تو شاید اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے یا الفاظ دیگر ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے حلف لیا گیا ہے. کیا آپ اس سے مطمئن ہیں؟ آپ میری بات شاید نہیں سمجھے. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو اپنی رائے آپ کو بتا دی کہ صدر پاکستان کو ایسے غیر قانونی طور پر بنائے گئے حکومت کو حلف دینے کی چندہ ضرورت نہیں تھی, اور وہ تحریراً بھی یہ لکھ سکتے تھے کہ چونکہ یہ حکومت ان 80 سے زیادہ نمائندوں کے ووٹ کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں جو فارم 47 کی پیداوار ہے, تو لہذا میں آئینی طور پر اس حکومت کو حلف دینے سے انکار کرتا ہوں. یہ ایک دلیرانہ اور ایک قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا. لیکن میں نے بیان کیا کہ چونکہ چند دن قبل ہی انہوں نے 28 فروری کو اجلاس بلانے سے انکار کیا تھا, جس پہ پی ایم ایل این اور پیپل پارٹی نے ان کو دھمکی دی تھی کہ ہم آئین شکنی کا کیسز آپ پہ کریں گے, تو شاید اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اور اس سے خائف ہو کے انہوں نے یہ حلف ان کو دیا ہے. یعنی وہ تمام مراحل تو طے ہو گئے. اب آپ کی پارٹی کی قیادت ماشاءاللہ دیکھ رہا تھا, بیرسٹر گوہر, آپ, اسد اصغر, علی عمر ایوب, ماشاءاللہ ینگ, بیشتر لوگ تو آپ کے خانے بڑے لڑ جھگڑ کے قربانی دے کے آئے ہیں. اب کیا قباحت ہے؟ سب کچھ تو انہوں نے کر لیا. اب کیا وہ آپ چاہتے ہیں کہ جو اگلا مرحلہ آ رہا ہے اس سے زیادہ خوفناک کہ صدر مملکت یعنی جو آ رہے ہیں, جس طرح آپ بتائیں کس طرح تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کے لیے نشستیں لی جا رہی ہیں, کس طرح, وہ تو پورا آپ کو سب کچھ میں اگر بیان کروں گا لگے گا کہ جیسے کسی اور کا زبان دے رہا ہوں منہ میں. اب کیا قباحت ہے کہ تحریک انصاف کی قیادت اور بانی تحریک ان کو خدا حافظ کہہ دیں پارٹی کی جانب سے؟ میرا خیال ہے بریلوی صاحب کے عملی طور پہ ہم ان کو خدا حافظ کافی عرصہ پہلے کہہ چکے ہیں, اور اب جو ہیں فارمیلٹی ہے وہ اپنا دور صدارت اختتام کر کے اپنے گھر کی راہ لیں گے. میرا خیال نہیں ہے کہ وہ خان کے دل میں کبھی بھی دوبارہ اپنی وہ جگہ بنا سکیں گے جو کبھی ان کی ہوا کرتی تھی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے پاک پارٹی کے ہزاروں ان کارکنوں کو جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوں گے جیلوں کے اندر روپوشی کے عالم میں قربانیاں دینے والوں کو افسوس نہیں ہو رہا ہوگا, اور جن کے خلاف مروت جو ہے وہ پولیس کے گھیرے میں اور ہنگامہ برپا کیا ہوتا ہے, اس سے ان کی پارٹی کا صدر جو ہے اللہ اور خدا کو حاضر و ناظر جان کر وزیر اعظم کا عہدہ تخفیض کر رہا ہے؟ بریلوی صاحب, ان کڑے اوقات نے ہمیں بڑا صابر و شاکر بنا دیا ہے. اب ہم لوگوں سے بہت کم توقعات رکھتے ہیں, تو لہٰذا بلکہ توقعات رکھنا ہی ہم نے چھوڑ دیے ہیں. ہماری کوئی توقع ہی نہیں ہے صدر صاحب سے کسی قسم کی نیکی کی یا کسی قسم کی جرت دکھانے کی, اور وہ اب چند دنوں کے مہمان ہیں, تو لہٰذا وہ جس طرح بھی اپنا یہ چند ایام ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے احسان مند ہوں. معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے
مروہ صاحب، جو میں آپ کی گھن گرج سنتا ہوں، آپ خاصے، اور آپ پر کیونکہ پارٹی کے اندر بھی بڑا پریشر ہوتا ہے، تنقید ہوتی ہے، اس لیے ذرا سا آپ احتیاط سے کام لے رہے ہیں، الفاظ کے چناؤ میں بڑا دیکھ رہے ہیں. وہ میں مروت نہیں دیکھ رہا ہوں جو میں اسمبلی میں دیکھ رہا تھا، جو پریس کانفرنس میں گرجتا چمکتا ہے. اس معاملے میں آ کے کیوں اتنے دھیمے ہو گئے آپ؟ بریلوی صاحب، جو الفاظ میں نے آپ کے پروگرام میں کہے ہیں صدر صاحب کے حوالے سے، شاید ہی تحریک انصاف کا کوئی دوسرا کوئی رہنما ایسے الفاظ صدر صاحب کے بارے میں کہتا. باقی جو ہیں اب اس سے آگے تو میرے خیال میں مغلظات ہی رہ جاتی ہیں، جس سے میں پرہیز ہی کروں گا. لیکن آپ کیسے سمجھتے ہیں مروہ صاحب، اس سے کس طرح کام چلے گا؟ مثلا وہ آپ تو 2/3 اکثریت شاید حاصل کر لیں یہ مخصوص نشستیں لے کر، ایک رتلس میجورٹی ہوگی جو ہر ایشو پر آپ کی پارٹی کو، قراردادوں کو، موقف کو، بلکہ ایون مائک سننے کو، وہ کب تک آپ پھر بیٹھے رہیں گے؟ پھر آپ بھی اسی طرح ہر مہینے جا کے چیک لیں گے، غیر ملکی دوروں پہ جائیں گے، جو جائے گا کہیں گے جی دیکھیں قومی اسمبلی کے رکن کو تو لینا پڑتی ہے نا مراد، اسے تو غیر ملکی وفود میں شامل ہونا پڑتا ہے نا. وہ جو ایک منفرد کردار پی ٹی آئی بتاتی ہے، جو ینگسٹر نے قائم کیا، کیا آئندہ وہ کردار مختلف لگے گا ماضی کے ان دیگر پارٹی کے مقابلے میں ہمیں؟ بریلوی صاحب، آج ہی میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ 1-1.5 گھنٹہ قبل ہی میں جیل سے ابھی دفتر پہنچا ہوں، اور خان صاحب نے 2 ٹوک الفاظ میں پارٹی کے لیے ایک انسٹرکشن جاری کی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بھی صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں اگر ورکرز نے یا کیمرے نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ابھی قومی اسمبلی میں سنی اتحاد کونسل ہیں، ان کے ممبران اسمبلی جو ہیں یا حزب اقتدار کے ممبر سے بغلگیر ہو رہے ہیں، یا جو ہے کسی بھی حوالے سے خوشگپیوں میں مصروف ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کا، ایسے ممبران کا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عوام پاکستان حشر نشر کر دیں گے. انہوں نے واضح کیا کہ جو احتجاج جاری ہیں اسمبلیوں میں، شاید وہ مکمل مطمئن نہیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ احتجاج کو جو ہے مزید جاری رکھا جائے اور مزید اس کو تیز کیا جائے. اور جو ممبران اسمبلی جو ہمارے ساتھی ہیں، وہ احتجاج کے وقت کرسیوں پہ براجمان ہوتے ہیں، ان کو اب حرکت کرنا ہوگی. جب بھی کوئی ممبر فلور پہ کھڑا ہو کے احتجاج کرے گا تو سارے اپوزیشن کے ممبران جو ہیں وہ ان کے ہم رکاب ہوں گے، نعروں میں بھی اور احتجاج کرنے میں بھی. تو لہٰذا خان صاحب کی ہدایت کے بعد ہمارا احتجاج اور شدت اختیار کرے گا. اس میں نرمی یا کسی قسم کی رعایت دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کے پی کی گورنمنٹ بہرحال ہے، اسے آزادانہ کام کرنے دیا جائے گا، اور کیونکہ واحد حکومت ہے اور ایک مثال قائم کر سکتی ہے، تو یا آپ سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور دیگر ترامیم کے ذریعے ان کے ہاتھ پیر باندھے جا سکیں گے؟ نہیں، صوبائی حکومتیں جو ہیں اب آئین پاکستان کے تحت تقریباً تمام معاملات میں خود مختار ہیں، ماں سوائے ان معاملات میں جیسا کہ اگر وفاقی حکومت نے کوئی صوبائی حکومتوں کے قرضے دینے ہوں، جس طرح کے پی حکومت کے یہ ہائیڈل پاور میں 80 بلین سے زیادہ رقم دینے کی مقروض ہے. آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ خیبر پختونخوا میں یہ تیسری دفعہ ہے کہ کے پی کے لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف پہ اعتماد کیا ہے اور 2/3 سے زیادہ مینڈیٹ سے نوازا ہے. لہٰذا اس دفعہ جو حکومت کے پی میں پی ٹی آئی کو ملی ہے، اس نے ایک معیار بھی قائم کرنا ہے اور ایک ماڈل بھی بننا ہے. اور گرچہ ہم گناگو فائنینشل کرائسس کے شکار ہیں، لیکن اوورسیز پاکستانیز نے اور پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ جو انویسٹرز ہیں
انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ کے پی کے معاملات کو چلانے کے لیے، کے پی کو سنگاپور ماڈل بنانے کے لیے اب تمام تر رخ جو ہیں ان کا یا ان کی انویسٹمنٹ کا وہ کے پی ہوگا، اور گورننس میں، رول آف لا میں، انصاف کی فراہمی میں اور انتظامی جو کلیئرٹی ہے یا انتظامی ٹرانسپیرنسی ہے، یہ ہمارا فوکس رہیں گے. ہم نے اور یہ 6 مہینے میں ہم نے ابتدائی جو خاکہ پیش کرنا ہے کے پی کی حکومت میں، وہ اسی پہ مبنی ہوگا کہ 6 ماہ بعد جو ہیں پاکستان کے عوام فرق محسوس کریں گے کہ کے پی میں حکومت کس طرح ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں دیگر 3 صوبوں میں کس طرح ہو مروہ رہی صاحب، ہے. میرا تو خواہش چیلنج ہے یہ تھی ہمارے لیے. کہ میری تو خواہش یہ تھی کہ میں بہت زیادہ تفصیل سے، بلکہ اب آئندہ آیا شاید 2-4 دن میں تو آپ کے ساتھ آمنے سامنے گفتگو کروں. لیکن ایک آخری سوال دوں، میں اگر سڑک پر باہر نکلتا ہوں تو وہ جو ہاتھ پھینک کر جو بن کباب بنانے والا ہے، جو رکشہ والا ہے، جو چھولے بیچنے والا ہے، جو اچھا خاصا پڑھا لکھا انجینئر ڈاکٹر بھی ہے، ہر ایک مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے کہ آپ اس حکومت کو، اس اسمبلی کو کتنے مہینے دے رہے ہیں. اگر میں آپ سے بالکل واضح دو ٹوک سوچوں، یہ والی اسمبلی جس طرح بنی ہے، جس طرح اس کا پہلا دوسرا دن دیکھ رہے ہیں، جو ان کی پرفارمنس ہمیں نظر بھی آ رہی ہے، آ گئی کہ آئی ایم اے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور آپ چاہیں گے یہ مدت پوری کرے؟ بریلوی صاحب ایگزیکٹلی اسی ایشو پہ آج خان صاحب نے بات کی جیل میں، اور یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جون تک چل جائے اچھا، تو شاید یہ پھر ان کی کامیابی ہوگی. بہت سارے بڑے بڑے معاملات جو ہیں اور مسائل منہ کھولے بیٹھے ہیں. انہوں نے حکومت پہ تو قبضہ کر لیا جیسے تیسے کر کے، لیکن حکومت چلانا، ڈیلیور کرنا، مہنگائی کو کنٹرول کرنا، معاشی مسائل کو حل کرنا، بین الاقوامی کمیونٹی میں اپنی ریکاگنیشن کروانا، اور یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یا جو یمن، سعودی عرب میں ہو رہا ہے، یا ایران کے جو معاملات ہیں، یا افغانستان کے ساتھ جو مسائل ہیں، اور دوسری طرف انڈیا کے ساتھ ہیں، ان معاملات میں بین الاقوامی کمیونٹی میں اپنی ایک آزادانہ فارن پالیسی بنانا، یہ ان کے پاس کی بات ہی نہیں ہے. نہ ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے، نہ ان کے پاس اختیار ہیں. یہ بھی میں واضح کر دوں، یہ جو وزراء بنیں گے ابھی فیڈرل کیبنٹ میں، بلکہ آپ نے دیکھ لیا یہ پنجاب میں نواز شریف صاحب نے اسپیکر جو ہیں وہ جن کو بدوانا چاہتے تھے، خواہش رکھنے کے باوجود نہ بنوا سکے، اور وہ احمد خان صاحب آ گئے اسپیکر. لہذا منسٹریوں کی بھی یہی حالت ہوگی. وزراء جو ہیں وہ شاید وزیر اعظم خود منتخب نہ کر سکے، تو لہذا اسی حکومت کرنے سے بہتر ہوتا کہ یہ ان کو حکومت کا اختیار دیتے بنانے کا جن کی حقیقت میں یہ حکومت بننے کا حق تھا.